आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आजकल के दौर में एआई के नाम से जाना जाता है। This is extremely important. I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. And nobody would suggest that we allow anyone to just build nuclear warheads if they want. That would be insane. And mark my words, AI is far more dangerous than nukes. तो आजकल के दौर में एआई डे बाय डे अपडेट होती जा रही है, जिसमें मुख्तलिफ तरह की फीचर्स ऐड हो रहे हैं। इट कैन राइट, इट कैन थिंक एंड इट कैन वर्क मोर फास्टर देन ह्यूमंस। तो अब आप लोगों के जहन में एक सवाल आता ही होगा कि आर द ह्यूमंस बिकमिंग यूजलेस। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में ह्यूमन वर्सेस एआई। अगर आजकल के दौर में देखा जाए तो आप लोगों के किचन से लेकर हवाई जहाज़ों तक सभी चीज़ों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस्तेमाल होती है। यानी मेरा मतलब ये है कि हर जगह पे एआई का इस्तेमाल होती है। अब आप लोगों के जहन में एक सवाल तो आया होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मेरा मतलब ये कि एआई आई कहाँ से। तो आइए जानते हैं इसकी बैकग्राउंड के बारे में। I was one of a number of people who really independently came up with ideas of artificial intelligence. जॉन मैककार्थी ये वो बंदा था जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियाद रखी थी। साल 1954 कुछ साइंटिस्ट आपस में मिल जाते हैं और वो इस चीज़ पर रिसर्च शुरू कर देते हैं कि आज हम कोई ऐसी चीज़ बना सकते हैं जिससे इंसानों के काम भी आसान हो सके और साथ साथ वक्त भी बचा सके। तो ये लोग अपने सालों की मेहनत लगाकर एक चीज़ की बुनियाद रख लेते हैं जिसको बाद में ये लोग नाम दे देते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी मेरा मतलब ये है एआई जो आजकल के दौर में इसी नाम से जाना जाता है। I would say that the computer science approach is the one that so far has had the most success, although these cannot be regarded as alternatives. They're in a race, but they interact with one another. They help one another rather than individually. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ह्यूमन मेड मशीन है जो इंसानों ने खुद बनाई है अपने कामों को आसान बनाने के लिए और साथ साथ वक्त बचाने के लिए। ये मशीन मुख्तलिफ तरह के कामों में इस्तेमाल होता है, पेशेंट्स एंड हॉस्पिटल्स। अब अगर कंपैरिजन की जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साथ साथ ह्यूमन की तो उन दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस है। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात की जाए तो एक ह्यूमन मेड मशीन है जो इंसानों के तौर तरीकों से वो चलती है। इंसान जो है वो गॉड क्रिएटर्स हैं, यानी अल्लाह ने इन लोगों को बनाया है और साथ साथ एआई जो है ये हम इंसानों ने बनाया है। क्योंकि ह्यूमंस जो है वो फील कर सकते हैं एक चीज़ को, उसके साथ इमोशंस है, उसके साथ पेन है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान को फील कर सकता है। क्योंकि इंसान खाती भी है, पीती भी है, वो सोती भी है, साथ साथ वो फील भी कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान कर सकते हैं। इसकी बजाय अगर हम देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तरफ, एआई के तरफ, तो एआई एक ऐसी मशीन है जो इंसानों ने बनाई है अपने ही कामों के लिए। हाँ, इसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मेरा मतलब है एआई तकती नहीं है, वो तुम्हारे लिए अनलिमिटेडली काम कर सकते हैं, जितना भी काम तुम उससे ले सकते हो। उसमें फीलिंग्स नहीं है, वो किसी के इंसान की फीलिंग्स अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, वो नो नाराज़ होती हैं नो वो खुश होती है। ये सब एक मशीन है जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। मेरा मतलब है एआई ये हमारे एजुकेशन में भी काम आ रही है, हेल्थ एंड केयर जितनी भी सारे हैं उसमें भी काम आ रही है, सिक्योरिटीज़ में भी काम आ रही है, स्पेशली हमारे बिजनेस में भी काम आ रही है। तो इट कैन नॉट फील एनीथिंग, ये किसी चीज़ों को फील कर ही नहीं सकता और साथ साथ ये किसी चीज़ों को अंडरस्टैंड भी नहीं कर सकता। ये बस सिर्फ एक मशीन है, एक कोडिंग मशीन है जो जिससे हम जो पूछते हैं वो हमें दे देते हैं। तो इसमें डरने की कोई भी बात नहीं है। प्रीवियस ईयर्स में कुछ प्रोडिक्शंस की गए हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए डे बाय डे खतरा बनती जा रही है। तो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू ये बात है, ये सच भी हो सकती है और सच भी नहीं हो सकती, लेकिन हाँ ये बात सच है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों से वो जॉब छीन रहे हैं जो पहले ये लोग अपने लिए करते थे, अपने लिए रोजी रोटी कमाने के लिए। लेकिन अब अगर देखा जाए तो आप लोगों के घर में जो क्लीनर्स होते थे
کلینرز کے بجائے سب مشین استعمال کی جاتے ہیں. یہ وہ مشینیں ہیں جو جہاں پر بھی وہ ڈسٹ دیکھے تو خود ایکٹیویٹ ہو کے جاتے ہیں اور وہاں پہ ایریا جو ہے وہ صاف کر لیتے ہیں. یہ سب ایک AI مشین ہے کیونکہ اس میں مختلف طرح کے سینسرز لگائے جاتے ہیں جو چیزوں کو فیل کر سکتے ہیں اور پھر وہ کام کر لیتے ہیں. لیکن یاد رکھیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک مشین ہے, یہ چیزوں کو فیل نہیں کر سکتا اور نہ انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے. یہ صرف وہ کرتا ہے جو آپ اس کو کمانڈ دے دیتے ہیں. فرض کریں ایک انسان ہے, صبح سویرے اٹھتا ہے, وہ جاتا ہے آفس, وہاں پر مختلف طرح کے کامیں کرتا ہے, وہاں پہ وہ لوگوں کے ساتھ ملتا ہے, وہ لوگوں کو فیل کرتا ہے, انڈرسٹینڈ کرتا ہے, وہ کھاتا ہے وہاں پر. پھر شام کی ٹائم جب وہ گھر آ جاتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں, اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں, ان لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنا, ان لوگوں کے ساتھ اپنی فیلنگ شیئر کرنا, یہ سب ایک انسان کا کام ہے. کی وجہ اگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں بات کی جائے تو یہ ایک ہیومن میڈ مشین ہے. نہ یہ فیل کر سکتا ہے, نہ یہ کچھ کھا سکتا ہے, نہ یہ تکتا ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ ایک مشین ہے, کیونکہ انسانوں نے بنائی ہے اپنی ہی کاموں کے لیے. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بہت ہی زیادہ یوزز ہیں. ایجوکیشن میں اسپیشلی یوز ہوتی ہے. ایجوکیشن میں مختلف طرح کی کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. آج کل مختلف طرح کے ایپس بنائے گئے ہیں جیسے ChatGPT اور Gemini, جو آسانی کے ساتھ آپ لوگوں کے اسکول کی یا کالجز کی, یونیورسٹی کے یا کسی بھی اسائنمنٹ ہو وہ آسانی کے ساتھ آپ کے لیے کر سکتے ہیں. تو ان مائی پوائنٹ آف ویو یہ بھی گڈ پوائنٹ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہمارے لیے جو کامیں ہم سالوں میں کرتے تھے, مہینوں میں کرتے تھے, وہ ہمارے لیے ود ان سیکنڈس کر لیتا ہے. تو یہ پوائنٹ تو اس میں بہت ہی اچھی ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس پلیز این امپورٹنٹ رول ان ہیلتھ. یہ ہیلتھ میں بھی بہت ہی زیادہ اہم کردار ادا کر رہی ہے کیونکہ پہلے زمانے میں اگر کسی انسان کو بیماری لگ جاتی تھی تو اس کے لیے لوگ طرح طرح کے ڈاکٹروں کے لیے جاتے تھے اور وہ ڈاکٹرز کے ساتھ بیٹھ کر پھر اس کی تفتیش کرتے تھے کہ اس کو کیسی بیماری ہے. اب اگر دیکھا جائے تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ایک بیماری کا پتہ لگانا بہت ہی زیادہ آسان ہو چکا ہے. تو یہ بھی گڈ پوائنٹ ہے. تیسرا اگر دیکھا جائے بزنس کے لیے, اگر تم ایک بزنس کھولنا چاہتے ہو تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے تم بہت ہی زیادہ ہیلپ لے سکتے ہو. اس کو اور بھی امپروو کرنے کے لیے مختلف طرح کے ہیلپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے لے رہے ہوں. اسپیشلی اب اگر بات کی جائے سیکورٹی کی تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس پلیز این امپورٹنٹ رول ان سیکورٹی. یہ سیکورٹی میں بھی بہت ہی زیادہ اہم کردار ادا کر رہی ہے کیونکہ پہلے زمانے میں جو پیسے, جو ضروری چیزیں آپ لوگ گھروں میں رکھتے تھے, آج کل وہ لوگ رکھ رہے ہیں بینکس میں. اب بینکس کیوں؟ کیونکہ یہ دے رہے ہیں آپ کو ایک ہائی سیکورٹی. اب یہ سیکورٹی کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ بھی ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے. ٹرانسپورٹیشن میں بھی اس کی بہت ہی زیادہ استعمال ہوتی ہے کیونکہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ گاڑی کس ٹائم آئے گی, کس ٹائم جائے گی. یہ سب اسپیشلی BRT میں بہت ہی زیادہ اس کی یوزز ہے کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ بس کب آنے والا ہے, یہ بس کہاں پر ہے, یہ کہاں پر جائے گی. تو یہ سب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے یہ ہو سکتا ہے, ہمیں ہیلپ بھی دے رہا ہے. سو ان مائی پوائنٹ آف ویو اٹ از اے گڈ پوائنٹ آلسو. دوسری چیز کے بارے میں بات کی جائے تو وہ ہے ہیومن فیئر کے بارے میں کیونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ڈے بائی ڈے ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے تو اس سے انسانوں کی طرف خطرہ اور بھی پلٹا جا رہا ہے. Can a robot write a symphony? Can a robot turn a canvas into a beautiful masterpiece? Can you? کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کر سکتے ہیں لیکن اس میں وہ ٹائم زیادہ لیتے ہیں. اس کی بجائے اگر وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے نہیں, میرا مطلب AI کرے تو اس میں وہ بہت ہی زیادہ کم ٹائم لے گا. سو ان مائی پوائنٹ آف ویو اپ کمنگ ٹائم میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اتنی ہی ڈیولپ ہو جائے گی جس سے انسانوں کی جو جتنی بھی ساری جابس وغیرہ تو ختم ہو ہی جائیں گے. وہ اسی لیے ڈر رہے ہیں کہ ہمارے جابس وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے ختم ہو جائیں گے. ہاں یہ بالکل ہو سکتا ہے کیونکہ پریویس جو سال گزرے ہیں اس میں بہت ہی سارے ایسے جابس تھے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسانوں کے بجائے لے چکا ہے. مائی پوائنٹ آف ویو اسی لیے انسان بھی ڈرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ آنے والے دور میں ہم اگر آفس میں کام کر رہے ہیں, ہم اگر بینکنگ میں کام کر رہے ہیں, یہ ختم ہو جائے. تو یہ ایک بگیسٹ فیئر ہے اور شاید یہ ہوگا بھی. سو اب ہم آتے ہیں لاسٹ پوائنٹ کی طرف اور وہ یہ ہے ہاؤ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہیلپ ہیومنس, کہ وہ انسانوں کی کس طریقے سے مدد کر رہی ہے. پریویس ایرا پہلے دور میں لوگ سٹارز وغیرہ کو دیکھ کر ہی اپنا سفر کرتے تھے, چاہے وہ کشتی میں تھا یا پیڈسٹرن وہ لوگ جاتے تھے. کل کے دور میں ایک ایسی اپلیکیشن بنائی گئی ہے جس کو ہم کہتے ہیں گوگل میپ. گوگل میپ کے ذریعے تم دنیا کی ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچ سکتے ہو, وہ بھی بہت ہی آسانی کے ساتھ اور ٹائم کے ساتھ. گوگل میپ میں اتنی طرح طرح کی فیچرز ایڈ گئے ہیں. یہ سب جو ہے یہ ڈیولپمنٹ ہے اور یہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے.